اور ایک اور اسلامک سلوشن یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ، اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا چاہیے نا. ایکسیپٹنس یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دیں، بدلے میں اگر OCD ہے بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے برداشت کروں گا، اللہ کے لیے برداشت کروں گی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا اکثر ایکسیپٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے وہ میں نے آپ کو گاؤں کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ سیلاب آیا ہوا تھا، میرے جو ایک دوست ہیں انہوں نے سنایا ان کے گاؤں میں سیلاب آیا ہوا تھا تو سارے پریشان تھے کہ یار نقصان بہت ہو گیا. تو ایک بابا جی نے ایک سینٹینس کہا کہ دیکھو جی اگر اللہ کی یہی رضا ہے کہ ہم ڈوب کے مریں تو ہم ڈوب کے مریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو سیلاب ٹل گیا. اسی طرح کئی لوگ کی میں نے خود سٹوری سنی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، جب یہ سینٹینس اٹر کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے میں راضی ہوں آپ کی رضا میں، تو اولاد ہو گئی، اگلے ہی سال اللہ نے اولاد دے دی. تو اس لیے کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو مسئلہ نہ حل ہو لیکن اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ ضرور آ جائے گی، اللہ کو پیار آئے گا آپ میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، تو اب اللہ کا ذمہ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ پہ کسی کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ جو ہے اس کو کوئی نہیں کویسچن کر سکتا. لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مومن میرا بندہ جب مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. جیسے ایک صحابی تھے، دیکھیں ایمان کی حلاوت جب بندہ چکھ لے، مزہ چکھ لے نا اور ایمان انٹر ہو جائے. اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. صبر اور نماز میں مدد پکڑو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور بے شک یہ مشکل ہے، صبر اور نماز مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے جو خاشعین ہیں، خشیت والے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پوری ایک دعویٰ اسٹریٹجی بھی ڈیفائن ہوتی ہے. قرآن میں کتنی گہرائی ہے. دیکھیں جنرلی سپیکنگ نماز اور دین مشکل ہے، جنرلی سپیکنگ. ٹھیک ہے، کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یو وانٹ میک سینس آف دیٹ تھنگ، تو آپ کیوں کریں گے؟ سمجھ لگ رہی؟ اس سینس میں مشکل بن جائے گی چیز کہ آپ کو جب ایمان ہی نہیں کہ نماز میں نے کیوں پڑھنی تو آپ کیوں پڑھیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ میں خشیت ہے، اللہ کا تعارف صحیح سے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، آپ کے لیے نماز بہت آسان ہو جائے گی، بہت، بلکہ آپ کو لطف آنے لگے گا. آپ کا دن نہیں گزرے گا نماز پڑھے بغیر، آپ کو چین نہیں آئے گا نماز پڑھے بغیر. ثابت کیا ہوا کہ سب سے پہلے کسی کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی معرفت کرائیں اسے. دیکھیں آپ نے کسی کو اللہ کے قریب لانا ہے نا، نماز کے قریب لانا ہے، اللہ کی باتیں کریں اس سے، اس کو ریئلائز کروائیں اللہ تمہارے ساتھ کتنا جنرس ہے، اللہ تمہارے ساتھ کتنا لینینٹ ہے، اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ کھل اٹھے گا، وہ انسان، اس کا جو ڈیڈ ہارٹ ہے وہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کے ہارٹ کو رب العالمین اپنے کریٹر کا میسج جا رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیں اس کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایسے ہی تو صحابہ کے ایسے واقعات ہمیں بہت عجیب لگتے ہیں، لیکن یہ واقعات ریئل ہیں، اور یہ اس لیے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے کیونکہ ایمان کی لذت چکھ لی تھی انہوں نے. ایک صحابی نے دعا کی کہ اللہ کل میں دشمن کا مقابلہ کروں اور میں انہیں شکست دوں. دوسرے صحابی نے دعا کی کہ اللہ کل میں دشمن کا مقابلہ کروں، مجھے شہید کیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، مجھے شہید کیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، تاکہ میں قیامت والے دن تیرے آگے حاضر ہوں اور تو پوچھے کہ تیرے ٹکڑے کیوں کیے گئے، تو میں کہوں اللہ تیرے لیے. اور ایسا ہی ہوا، اس صحابی کو شہید کیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور دیکھیں اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی. یہ اس طرح کی دعا ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا کہ اللہ کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. تو اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ انہیں مزہ آ گیا تھا، لطف آ گیا تھا. اسی طرح ایک صحابی رو رہے تھے موت کے وقت، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے کہ وقت آ گیا ہے؟ تو کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ناؤ دیر ول بی نو مور سردی کے وضو. اللہ اکبر، اب سردی کے وضو کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب گرمی میں مسجد جانے کا وقت گزر گیا، اب وہ جو مشقت کرتا تھا میں دین کے لیے وہ ختم ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ کون لوگ تھے آپ سوچیں، صحابہ، پتہ نہیں کون سا لیول تھا ان کا ایمان کا. تو وہ اس لیے رو رہے تھے کہ اب جو ہے یہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں، اور اب جو ہے بس میرے نمازیں پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال
یہ لوگ ظاہر ہے اس لیے ایسے تھے کیونکہ ایمان بہت سٹرونگ تھا اور خشیت تھی، اسی لیے میں بار بار یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اللہ کے بارے میں پڑھیں، یقین کریں بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کوئی لیکچر سنیں، آپ کا ایمان بڑھے گا، قرآن مجید جا کر کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ تو کچھ بس 5 منٹ میں سائیکلوجیکل کچھ سلوشنز دیکھتے ہیں، دینی سلوشنز۔ میں نے لاسٹ جو آپ کو بتایا وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ دیکھیں اللہ کے لیے قبول کرنا بھی سیکھیں کہ کیا ہوا، میں نے کیا کیا ایسا اللہ کے لیے کہ میری لائف پرفیکٹ ہو۔ سوچنا چاہیے، یعنی میں اللہ کا ہوں، اللہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، او سی ڈی ہے، کوئی بیماری ہے، الحمدللہ، لیکن عافیت مانگے، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے آپ سے، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف بیان کریں اور ضرور اللہ راحت بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنے پیار سے، کتنی شدت سے، کتنی تکلیف میں اللہ کو کہا کہ اللہ میں بڑی سخت تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، لیکن آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نجات دی اس تکلیف سے، تو اللہ کا وعدہ ہے نجات دینے کا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ پہلا سلوشن ہے، او سی ڈی کے پیشنٹ کو یہ چیز کرائی جاتی ہے۔ تو یہ ان شارٹ کیا ہے، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، ویری ایزی، آئیڈینٹیفائی دوز تھاٹس، ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ آؤٹ کریں۔ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے کہ اس کے پیچھے فالٹ کیا ہے۔ اوور تھنکنگ از اے فالٹ، اوور تھنکنگ کر رہا ہوں میں، اوور جنرلائزیشن کر رہا ہوں میں، کیٹاسٹروفائزیشن کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ساری کوگنیٹیو ڈسٹورشن پڑھائی ہیں، تو وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس وقت کیا مسئلہ کیا ہے میری سوچ میں۔ اس کے بعد اس کو ڈسپیوٹ کریں، یعنی ڈیبیٹ کریں اس تھاٹ کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو تھاٹ آتی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو ڈسپیوٹ کریں اس سے، کیوں نہیں کرے گا جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جبکہ اللہ نے ایسوں کو معاف کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے گناہ گاروں کو معاف کر دیا ہے، تو کیوں ایسا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، ان کو لکھیں، اس کو پھر ڈسپیوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کو ریپلیس کریں، ریپلیس دا تھاٹس، پازیٹیو تھاٹس لے کر آئیں۔ تو یہ اوور تھنکنگ کا اور او سی ڈی کا ایک بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے، اور یہ کافی لوگ ٹرائی کرتے ہیں اینڈ اٹ ہیلپس۔ جو انہیں اوور تھنکنگ ہو رہی ہے وہ اوور تھنکنگ وہ لکھتے ہیں، اس میں وہ پھر ڈسپیوٹ کرتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو ریپلیس کرتے ہیں پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ۔ تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ ان کا پاتھ وے بن رہا ہے نیا، اس تھاٹ سے متعلق پاتھ وے بن رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاتھ وے جب سٹرونگ ہو جاتا ہے تو ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ۔ اور بگنر ٹپس فار گیٹنگ دا موسٹ آؤٹ آف کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ وہ کچھ ہیں۔ نمبر 1، پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یقین کریں آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہونا، پھر بھی آپ اللہ کے بہت بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں اگر آپ کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے نا، پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان مند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے انسان بنا دیا، یہی کافی ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ انسان بنانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امورٹل بینگ بننے کا چانس دے دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا کریچر۔ دیکھیں جانور نے ختم ہو جانا ہے، درخت نے ختم ہو جانا ہے، ستاروں نے ختم ہو جانا ہے، تنکا ہو، گھاس ہو، اس نے ختم ہو جانا ہے، پرندوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پرندہ بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو درخت بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کانشیس بینگ بنا کے دنیا میں بھیج دیا، اور یہ چانس دے دیا، ایک چانس دے دیا کہ یو کین گو ٹو جنہ۔ یہی کافی ہے شکر کے لیے۔ کچھ نہ بھی ملے دنیا میں، کوئی دعا نہ بھی قبول ہو، یہی کافی ہے کہ میں انسان ہوں۔ لیکن انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اللہ کے فضل سے، اور بڑا کچھ ملے گا جب آپ مانگیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ضرور دے گا۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا، عافیت مانگیں گے والآخرہ تو دے گا اللہ، عافیت ضرور دے گا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور ایمان لے کر آئے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو گڈ لائف دیں گے۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ، ریمائنڈ یور سیلف دیٹ فیلنگز اینڈ سچویشنز آر ٹیمپرری، یہ بہت ضروری ہے۔
یہ وقت بھی گزر جائے گا. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا نا مجھے ایک ایسا جملہ کہو کہ آئی فیل گڈ, تو اس نے کہا جی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے, سوچنے کی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایز اے جنریشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں غم ٹائم لیتا ہے جانے میں, تو جتنا وہ ٹائم لے اس دوران جو ہے نا وہ صبر اور نماز میں طاقت پکڑیں, مدد پکڑیں, ٹھیک ہے. جب غم آ گیا ہے اس دوران پینک نہ ہو, انشاءاللہ پوری کوشش کریں اور سیکھیں. وہ غم سکھانا کیا چاہ رہا ہے یہ سیکھیں. کنسیڈر ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, یہ بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ریزیلینس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. ریزیلینس ایک بہت بڑا اسکل ہے 21ویں صدی کا. دیکھیں ریزیلینٹ لوگ, ریزیلینس ہوتا ہے مشکلات کے باوجود کھڑے ہونا اور مقابلہ کرنا مشکلات کا. ریزیلینٹ لوگ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھتے, سیلف سینٹرڈ ہو کے نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو شروع میں وہ ویزا ریجیکشن کی مثال دی. ویزا ریجیکٹ ہوا ہے, اس کے بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کا ایک ہی پرسپیکٹیو نہیں ہے کہ بس اب دنیا ختم, امریکہ نہیں گئے تو بس جنت نہیں جا سکتے, یہ پرسپیکٹیو نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس کے اور بہت سے پرسپیکٹیو ہیں. اسی طرح ریزیلینٹ لوگ ڈفرینٹ سولوشنز ٹرائی کرتے ہیں. اف سم تھنگ ڈیڈنٹ ورک دے ٹرائی اندر تھنگ, اف دیٹ ڈیڈنٹ ورک دے ٹرائی اندر تھنگ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بڑا ضروری ہے. اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آپ کبھی بھی نہیں سوچ پائیں گے جب تک آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کریں. قرآن آپ کا ذہن کھولتا ہے, قرآن سے آپ کو پرسپیکٹیوز ملیں گے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جب آپ قرآن میں یہ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے اور بخش دے, تو اللہ نے کیا کہا؟ نہ, یہ تو جہنم میں جائے گا. تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی, میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک پرسپیکٹیو ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا جید نبی, اگر اللہ چاہے نبیوں کی بھی دعا نہیں سنتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا گرینڈ وزڈم ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کتنا نوازا اللہ نے, ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے نا. یعقوب علیہ السلام کتنی تکلیف سے گزرے, ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے اس سٹوری سے. مریم علیہ السلام کتنی مشکل سے گزری, عورتوں کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کتنی مشکل سے گزری, کتنا بڑا پرسپیکٹیو ملتا ہے آپ کو.